اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا۔ سیاق و سباق اس کا ہر بار بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ امتوں کے جو پیچھے گزر چکی ہیں واقعات ہمیں بتائے، پہلے نوح علیہ السلام کا، کہ ان کے وقت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف، تو انہوں نے نہیں مانا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور وہ تھا کہ بھئی سارے غرق ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہ کشتی پر سوار ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو بچا لیا گیا۔ اللہ بتا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اب اس وقت بھی جو بھی دعوت دینے والا ہوگا اس کو بھی بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر ہم نے پڑھا دوسرا کہ قوم عاد کی طرف، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کی طرف بھی ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے بھی جیسا کفار مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، قرآن مجید کو جھٹلا رہے تھے، تو انہوں نے بھی وہ ہدایات جو کہ انذار کی تھیں ان کو بھی، اور اللہ کے عذاب کو بھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھی جھٹلایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کر دیا، ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ تیسری چیز جو کل ہم نے شروع کی تھی وہ یہ ہے کہ قوم سمود جو ہے، یہ کس نبی کی طرف جی، کن کی قوم کو سمود کہتے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام۔ ہاں جی، میں نے کہا کہ بھئی خاموش ہیں، تو حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی لوگوں کو کہا کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کو اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہوں، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے بت جو تھے ان کو زیادہ محبت کی اور رسول کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے جو تھوڑا سا نیچے کریں جی، میں اپنی بات کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ کہ بھی ہم نے اب یہ جو درمیان میں جو لفظ آ رہا ہے نا، کیف کان عذابی و نذور، یہ جو جملہ ہے یہ زیادہ جو آ رہا ہے وہ ہمارے لیے اور کفار مکہ کے لیے یہ آ رہا ہے کہ بھی قوم عاد نے بھی یہ کام کیا، تو بتاؤ آپ کو پتہ ہے، پہلے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، باقی صورتیں نازل ہو چکی ہیں، ہم وہ واقعہ آپ کو تفصیلاً بتا چکے ہیں، یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے پاس میرا عذاب آیا، اور ان کے پاس بھی ڈرانے والا آیا۔ تو یہاں ہے نذور، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا ڈرانے والی باتیں یا ڈرانے والی خبریں، کہ اللہ ڈرا رہا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور انہوں نے نہیں مانا، نہ اس عذاب پر یقین کیا، نہ ڈرانے والی خبروں پر یقین کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ٹھنڈی ہوا بھیجی، اور وہ ہوا نہیں تھی، وہ تند و تیز ہوا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن جب وہ ہوا چلی، وہ ایک دائمی مستمر، دائمی بھی ہے، مستمر مسلسل بھی ہے جی، مسلسل وہ ہوا اس نحوست والے دن، جو کہ نحوست والا دن کون سا تھا؟ ان کے لیے، قوم عاد کے لیے،
چونکہ وہ مرے ان پر عذاب آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نحوست والے دن۔ وہ تندو تیز اور سرد ہوا ان پر چلی، اور وہ اتنی تیز تھی کہ تنزع الناسا، وہ لوگ چھپتے تھے اور وہ لوگوں کو وہاں سے تیزی سے ان کو کیا کرتی تھی، کھینچ کے پھینک دیتی تھی کہ بھئی عذاب کے اندر جاؤ، اور وہ لمبے لمبے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تقابل کیا یا مثال دی وہ یہ تھا کہ کھجور کا بہت لمبا تنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی، سب سے زیادہ کھجور کا ہی تنا دکھائی دیتا ہے لمبا جی جی سر۔ جی، اور پھر اگر اس کھجور کے تنے کے ساتھ نیچے جڑ سے کھجور، وہ بھی نیچے بھی ہوتی ہے، اکھڑا ہوا، منقعر کا مطلب ہے جڑ سے اکھڑے ہوئے، جی، جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح وہ پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ کس کے امر سے ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو لفظ کہہ رہا ہے یہاں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو اب یہ ہمارے لیے، کفار مکہ کے لیے اس وقت یہ تھا کہ بھی بتاؤ میرا عذاب کیسا تھا، وَنُذُرِ، اور وہ جو ڈرانے والی باتیں تھیں یا ڈرانے والے جو تھے اوپر وہ کیسے تھے، دونوں ترجمے ہیں اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کہ یہ خبریں، یہ حقیقت آپ کو ملے گی کہاں سے؟ وہ قرآن سے ملے گی۔ وہ کہاں سے ملے گی؟ اور بتایا تھا کہ قرآن کا ایک موضوع ہے، موضوع ہی، جیسے کہتے ہیں نا بایولوجی کا ایک چیپٹر ہے جو اسپیس پر ہے، دوسرا چیپٹر ہے فزکس کا ہوگا، یا آسٹرالوجی کے اندر اسپیس آپ مطلب آ جائے گی، بایولوجی کے اندر مطلب اور چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہاں اس کتاب کا اگر موضوع دیکھیں گے تو وہ کیا ہم نے یاد کیا ہوا ہے، کیا ہے موضوع قرآن کا؟ توحید، انسان کی کہیں انسان کہیں کی حفاظت کیا گیا ہے۔ ہاں، انسان کی یہ یاد رکھیے گا، قرآن کا موضوع یہ ہے اولئک هم المفلحون، جو پڑھا تھا نا شروع میں، جی 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 وہ موضوع ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو آگے پھر متقین کی صفات جو شروع کے اندر سورہ بقرہ کے شروع میں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی فلاح یہ مطلب بنتا ہے، اور فلاح کس میں ہے؟ وہ پھر آ جاتی ہے فلاح اس بات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا مانا جائے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی 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 رسول جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کے علاوہ ہم قرآن مجید کے ایک لفظ ہم نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کیوں جی؟ جی جی تو لہذا رسولوں کی رسالت پر آپ اس وقت اپنے وقت کے رسول کو ماننا، جنہوں نے نہیں مانا ان پر پہلے عذاب آ گئے، اور اب کون رسول ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت محمد صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم پر وسلم۔ پہلی کتابیں جو تھیں وہ اس وقت کے لیے تھیں اور اس خطے کے لیے تھیں۔ اب چونکہ کیا کہیں گے عالمگیریت آ گئی ہے اور دنیا تک یہ ساری چیزیں پہنچنے کا ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بھی حفاظت کی اور رسالت کو بھی ختم کر دیا۔ لیکن رسالت کا کام جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، جی رسالت ختم ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں ہے نہیں آئے گا، لیکن ان کا کام جس کو رسالت ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ لوگوں کا تک وہ جو رسول پاک کام کرتے تھے وہ کام کرنا وہ اب ہم نے کرنا ہے۔ وہ سارے کا سارا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ بھئی کیا کام کرنا ہے اور رسالت کا کیا کام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ جی
اور نہیں کریں گے تو اس کے مضرات یا اس کا گناہ کیا ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن و سنت. یہ قرآن و سنت، بالکل جی. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بتایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم نے فلاح پانی ہے تو قرآن سے سیکھو. قرآن یہ بتاتا ہے کہ سنت پر تم نے عمل کرنا ہے. کیوں جی؟ جی جی قرآن بتاتا ہے کہ میں اللہ کے الفاظ ہوں، اللہ کا کلام، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی. کی اطاعت. ہاں جی. تو یہاں قرآن، لہذا قرآن کو سیکھنا جو میں کوشش کر رہا ہوں، قرآن کے مطلب کو سیکھنا، قرآن کے معنی کو سیکھنا، قرآن جو کچھ بتائے اس کو حرز جاں بنا لینا اور اپنی جو اولیت کی چیزیں ہیں ان کے سامنے رکھنا، یہ قرآن ہمیں بتائے گا. ایسے ہی ہے جی. جی جی اللہ نے کہا کہ یہ میرے قرآن آسان ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب وہ قوم سمود جو تھی انہوں نے کیا کہا حضرت صالح علیہ السلام کو؟ یہ کذب سمود، اب صالح علیہ السلام کی قوم آ گئی سمود. تو انہوں نے کہا کہ فقالو، تو انہوں نے کہا ابشر منا واحدا نتبعہ، سوال ہے کیا ہم ہی میں سے ایک بشر جو کہ اکیلا ہے، تھوڑا نا ترجمہ ہے وہ مشکل لگے گا ہمارے ذہن میں آگے کہ کیا ہم اس اکیلے آدمی کی پیروی کریں؟ نہیں. کیا ابشر منا، کہ ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے، لیکن ہماری برادری ہے بہت بڑی اور یہ ہے واحدہ، اکیلا جی. تو ان کے ہاں تو یہ تھی کہ جس کے بچے زیادہ ہوں گے، برادری بڑی ہوگی اور مالدار ہوگا، رسالت اسی پر آنی چاہیے. اللہ نے کہا نہیں، جس کو میں نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا، وہ نبی ہے، اس کی آپ نے اتباع کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر جو کہ اکیلا ہے اس کی اتباع کریں؟ کا مطلب کیا تھا کہ وہ اتباع پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے. ایسے ہی ہے جی. جی جی تو انہوں نے بلکہ یہاں یہ بھی کہا کہ ہم اس پر سٹیمپ لگاتے ہیں، کیا انا، بے شک ہم، اذن، اس وقت کہ اگر ہم حضرت صالح علیہ السلام کو رسول مان لیں تو ہم اس وقت لفی ضلال، یقیناً گمراہی میں ہوں گے، وسعور، اب وہ میں نے بتایا تھا کل کہ سعور دیوانگی کو کہتے ہیں، جنون کو کہتے ہیں، پاگل پن کو کہتے ہیں. تو ایک دیوانگی میں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی اس وقت کے رسول کو مانا اس کو انہوں نے گمراہ مانا اور دیوانہ مانا. اچھا، اب اس قوم کے الفاظ ہیں جو اب آگے آ رہے ہیں، یہ ہم پڑھنے لگے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. کیا القیا ذکر، القیا، القا ہوا، القا ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ڈال دیا گیا. دل پر اترنا یا چلو دل پر اترنا، ٹھیک ہے، دل پر اترنا، کسی چیز کو دل کے ساتھ ملا دینا جی، یہ سارے معنی ہیں. ملاقات بھی اسی سے ملنا ہے، ڈال دینا اوپر سے نیچے، یہ القیا، اور اسی کو ہم نازل کرنا کہتے ہیں. انزالہ، القیا، القیا اپنا یہ ہے مجہول جملہ. القیا ذکر، آپ تھوڑا سا دیکھیں گے، میں ایک توجہ آپ کی بتاؤں گا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا. نازل کیا، اور آگے کیا ہے؟ فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ بھی کر دیں،
اور بے شک یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی وہ اس جگہ پہ ذکر کون سا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید. اب اس جگہ پہ بھی الذکر آ رہا ہے، اور یہ الذکر کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو صالح علیہ السلام پر وحی آئی تھی. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی جی ابھی میں ترجمہ کروں گا اور پھر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے لگا ہوں. اُلْقِیَ الذِّکْرُ، کیا یہ ذکر نازل کیا گیا؟ القیہ کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ نازل کیا کیا گیا. دوسرا ترجمہ، کیا یہ ذکر دل میں ڈالا گیا؟ اب آگے آ رہا ہے علیہ، تو علیہ کے اس پر یہ اس کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام. جو اس وقت کے قوم سمود کے رسول تھے. تو کیا یہ ذکر اس آگے نام لے لیں؟ جی تو نام لیں، اس صالح علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے. اب یہ ہے، یہ حقارت کی وجہ سے ہے. کیا؟ مم بیننا، بین کا کہتے ہیں درمیان کو، بیننا ہمارے درمیان، من سے، کہ کیا یہ ذکر ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کیا گیا ہے؟ یہ ذرا ایرو لگائیں، جی ایرو لگائیں. کیا یہ یہ ذکر ہمارے درمیان میں سے من میں سے علیہ اسی پر القیا نازل ترجمہ کیا ہے؟ نازل کیا گیا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ہم کرو فر والے اور ہمارے محلات بھی اور ہماری برادری بھی اور ہمارے پاس سارا دنیا کا مال بھی، تو ہمارے درمیان میں سے کیا یہ ذکر اسی پر نازل کیا گیا ہے؟ یہ تو ہو گیا جی ترجمہ. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صالح علیہ السلام پر جو بھی وحی آئی اس کو الذکر کہا ہے، اور الذکر قرآن مجید بھی ہے. تو لہذا یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ پہلا لفظ جو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا، اور وہ آخری لفظ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ قرآن مجید. ذکر وہ قرآن مجید ہے. بالکل جی. وہ الذکر ایک عمومی چیز ہے. اب کبھی اس ذکر کو زبور کہا گیا، کبھی اس ذکر کو تورات کہا گیا، کبھی اس ذکر کو انجیل کہا گیا، اپنے وقت اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے. اور آخری ذکر جو ہے قرآن مجید ہے. آگے میں پڑھتا ہوں. بل ہوا، بلکہ وہ، کون وہ؟ صالح علیہ السلام. اب جناب جیسے وہ ہم کہتے ہیں کذاب، ایک ہوتا ہے کاذب، کاذب کہتے ہیں، کاذبہ کہتے ہیں جھوٹ اس نے جھوٹ بولا. یکذبون پڑا ہوا ہے، بما کانوا یکذبون پڑا ہے نا، وہ جھوٹ بولتے تھے. اب جھوٹ بولنے والا کاذب ہوتا ہے، اور اگر زال کے اوپر شاد آ جائے کذاب، تو اس کے معنی مجھے بتائیے. بہت زیادہ بہت زیادہ جھوٹا. بالکل ٹھیک ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. بلکہ وہ تو بہت جھوٹا. اب یہ ایک نیا لفظ میں بتا رہا ہوں، اپنی ڈکشنری میں لکھ لیں ساری اپنے الفاظ. ایک ہوتا ہے اشر اور ایک ہوتا ہے اشیر. اب اس جگہ پہ انسان ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اشر کیا ہے اور اشیر کیا ہے. جو عام آدمی ہے اس کے ذہن میں یہی لفظ آئے گا، اپنی عربی کا شریر، یا اپنی زبان کا شر. کیوں جی؟ وہ آئے گا نا.
جی اب اس کو دیکھنا ہے، اگر عاشر ہو تو شر لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گمانڈ، تکبر، اتراہٹ، اترانا۔ اب ہے اس میں تفضیل، اور یہ فاعل ہے عشیر، بہت زیادہ گھمنڈی، بہت زیادہ اترانے والا، عشیر بہت زیادہ متکبر۔ کون سا لفظ رکھنا ہے؟ متکبر۔ متکبر، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو بہت جھوٹا، اور بہت، یہ الف جو ہے یہ اس میں تفضیل والا ہے، جیسے اکبر آتا ہے نا سب سے بڑا، جی جی یہ الف وہ ہے عشیر۔ عشیر کا مطلب بھی کریں گے بہت زیادہ متکبر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر اب اگلی بھی آیت پڑھ لیں اور پھر میں پروفیسر صاحب سے کہوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کہتا کا ہے، مائک آف ہے۔ جی ان کا جی مائک جی آف ہے، چلو جی آپ بتائیے گا کون سا ہے۔ اب ایک چیز آ رہی ہے یہاں، سا، سا کا ترجمہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ان قریب قریب یا ان ضرور۔ قریب، یا جی سن، ہاں جی ان قریب، سا یعلمون، جی سا یعلمون، ایک ہوتا ہے یعلمون وہ جانتے ہیں، لیکن سا آ جائے گا یا سوفا آ جائے گا تو وہ مستقبل کے لیے آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ ایک کہا ہے غدن۔ کیا لفظ کہا ہے؟ غدن بدن۔ غدن ٹومورو کو کہتے ہیں۔ غدن کس کو کہتے ہیں؟ ٹمارو۔ کیا مطلب ہے؟ آنے والا کل۔ اور جو گزرا ہوا کل ہوتا ہے اس کو امس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امس، جی۔ اب امس تو دنیا ہو گئی، غدن کیا ہوگا؟ قیامت۔ قیامت، آخرت، آخرت۔ سیعلمون غدن کا مطلب ہے وہ عنقریب کل ہی جان لیں گے، وہ عنقریب۔ کل ہی کل ہی جان لیں گے۔ اب اگر چھوٹا ذہن ہے تو وہ کیا اپنا، ہم اپنی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، او خدا کے بندو کل کی فکر کرو، کیوں جی کہتے ہیں نا؟ جی سر۔ وہ کیا مطلب ہوتا ہے کل؟ کہ وہ جو آنے والا کل ہے، آنے جی والا وقت۔ ہاں، غدن آنے والا وقت۔ تو اس کا ترجمہ تو ہم یہی کریں گے، سیعلمون غدن، ان قریب وہ کل جان لیں گے، جی ان قریب وہ کل ہی جان جان لیں گے۔ کل جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ من الکذاب العشر، عشر دوبارہ ہے، من اب ہے کون، کون سب سے زیادہ جھوٹا اور سب سے زیادہ متکبر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ اب متکبر کیوں کہا ہے؟ متکبر اس لیے کہا ہے یہ بھائیو کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی اتباع کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے، کیوں جی؟ وہ عاجز ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے، بندگی والا ہوتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جی اور جو نہ جھکائے وہ ہو گیا عاشر۔ اس لیے تکبر عام طور پہ ہم کہتے ہیں وہ بھئی تکبر، عام طب بندہ کہتا ہے جی میں بڑی چیز ہوں، تو یہ ہمارے لیے عام ہے نہ۔ دین کے اندر تکبر یہ ہے کہ تم نے اپنی جگہ سے، جو کہ غلامی کی جگہ ہے، عاجزی کی جگہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بڑا کر دیا، اور تمہاری حد تھی بندگی کی، تم آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد میں، کیوں جی؟ اس لیے کہ تکبر اللہ ہی کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی کی صفت نہیں۔ اگر کوئی تکبر کرے گا تو اللہ، میں کہوں گا کہ سر اوپر سے کاٹ دے گا، کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی۔ اب میرے ساتھ کریں مل کے، القی الذکر،
کیا کیا یہ کیا گیا نازل کیا گیا ذکر کیا یہ ذکر نازل کیا گیا ہے علیہ اس اسی پر صالح علیہ السلام پر صالح علیہ السلام اسی صالح علیہ السلام پر من بیننا ہمارے ہمارے درمیان میں سے ہمارے درمیان سے جی یہاں ایک مطلب پتہ چلتا ہے کہ وہ نیگیشن ہو رہی ہے کہ بھی یہ تو ہمارے اوپر آنا چاہیے تھا، اسی پر نازل کیا گیا ہے۔ بل ہوا بلکہ وہ صالح علیہ السلام بلکہ وہ کذاب اشر بہت جھوٹا بہت زیادہ اور بہت جھوٹا زیادہ اور متکبر ہے۔ متکبر ہے۔ جی بہت زیادہ کی بجائے بہت بڑا کر لیں، بہت بڑا جھوٹا اور بہت متکبر ہے۔ سیعلمون غدن وہ تو عنقریب کل ہی جان لیں جان گے۔ لیں گے۔ عن قریب وہ کل ہی جان لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں، اور انہوں نے اپنی انگلیاں دو اوپر کیں، ایسے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے ہاں زمانوں میں کہاں ہمارے لیے بڑا لمبا عرصہ ہے، اللہ کے ہاں غدن ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی اب میں اس پہ تھوڑی سی اور بھی روشنی ڈالوں گا۔ سیعلمون غدن کا ترجمہ کریں۔ عنقریب وہ کل ہی جان لیں گے عن قریب وہ کل ہی جان لیں گے کیا؟ من الکذاب الاشر، کون سب سے زیادہ جھوٹا اور سب سے زیادہ متکبر ہے۔ سے زیادہ جی متکبر ہے۔ جی اصل میں تو یہ ہے کذاب الاشر، مطلب ہے وہ مرکب توصیف ہی لگتا ہے، لیکن ٹھیک ہے یہ کون زیادہ جھوٹا اور متکبر بہت زیادہ متکبر ہے۔ متکبر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی بھائی، جو غدن ہے نا، اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی انسان ہیں جب مر جائیں گے تو قیامت کے وقت اٹھائے جائیں گے، ایسے ہی ہے؟ جی وہ کیا کہیں گے؟ سورہ نازعات غالباً ہے، عشیۃً او، اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، اللہ بھی کہے گا کتنی دیر ٹھہرے ہو، تو وہ کہیں گے عشیۃً او ضحاہا، وہ کبھی ایسے رات کا کچھ حصہ یا صبح کا کچھ حصہ، وہ 24 گھنٹے بھی نہیں بنتے۔ وہ یہ ہوگا کہ جب وہ مرے ہوں گے اور جب اٹھے ہوں گے تو ان کے ذہن میں اتنا ہی فاصلہ تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم اتنی دیر ٹھہرے، ایسے ہی ہے۔ جی یہ انسان بھی کہے گا، حالانکہ اس وقت وہ پتہ نہیں صدیوں کیا خربوں سال بعد قیامت ممکن ہے آئے گی اس کے لیے، لیکن وہ کہے گا کہ بھئی اپنا لبس تو وہ زکریا علیہ السلام کا تھا نا، کبھی کتنی دیر ٹھہرے، تو انہوں نے کہا تھا یومن او بعد یوم، ایسے ہی ہے جی سر، جی ایسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب آگے یاد آ دیں۔ جی کون ابھی ساتھی کریں گے؟ اگر پروفیسر صاحب ہیں تو ان سے کہیں، ورنہ دوسرے کو کہیں۔ پروفیسر صاحب دو کا مائک ابھی تک آف ہے اور چلیں ڈاکٹر صاحب کر دیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب پلیز۔ جی سر۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا یہ ذکر ہمارے درمیان میں سے اسی صالح علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے؟ بلکہ ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ صالح علیہ السلام تو بہت بڑا جھوٹا اور بہت زیادہ متکبر ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب کل ہی وہ جان لیں گے کہ کون بہت زیادہ جھوٹا اور بہت زیادہ متکبر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا واقعہ لمبا ہے، یہ میں بیگ صاحب کو کہوں گا اور باقی ساتھی جو ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلاً دوسری جگہ پر آیا ہے، یہاں بالاختصار اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا مرسلون، اصل میں تھا انا مرسلون، جی تو جی سر، انا مرسلون ناقاتی، بے شک ہم، میم آ گیا ہے، میم کا کیا بتایا تھا؟ جیسے متقین والے والے، ٹھیک ہے، مرسلو
بھیجنے والے ہیں کیا؟ الناقاتی، یہ نیا لفظ ہے کچھ ساتھیوں کے لیے، باقی کے لیے ابل کہتے ہیں اونٹ کو، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ جی تو انا مرسل الناقاتی، بے شک ہم، ساتھ میرے کریں جی تھوڑی ہیلپ، انا بے شک ہم مرسلو بھیجنے والے ہیں، الناقاتی ایک اونٹنی، فتنتن آزمائش، امتحان، فتنہ۔ فتنہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ تم بڑے فتنے ہو، کیوں جی؟ شرارتی کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، کیوں جی؟ فساد۔ اور دوسرا آزمائش ہے، تیسرا اس کے لیے لفظ ہے امتحان۔ فتنۃ لہم، ان کے لیے ایک امتحان۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی جی اب اللہ تعالیٰ نے پہلے صالح علیہ السلام کو کہا فرتقب، امر کا صیغہ ہے، ارتقب کا مطلب ہوتا ہے انتظار کر، انتظار کر، تو انتظار کر۔ تو فرتقب ہم ہے، تو ان کا انتظار کر۔ کیا مطلب ان کا انتظار کر؟ کہ وہ انہوں نے معجزہ مانگا ہے، اللہ نے معجزہ دے دیا کہ اونٹ کو پہاڑی کے اندر سے نکال دیا اور اس کو کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے جی، جی پہاڑ میں سے نکلی۔ اب پہاڑ میں سے نکل رہی ہے تو ان کو تو ایمان لانا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا کہ بھئی انہوں نے، اللہ کو تو پہلے پتا ہے کہ بھئی انہوں نے کیا کرنا تھا، تو کہا فرتقبہم، کہ تو ان کا انتظار کر۔ اور آگے یہ باقی ساتھی جو ہیں ان کو دیکھیں، لفظ تھا وصبر، یہاں آ گیا وصطبر، کیا آ گیا ہے؟ تو یہ جی، تو یہ جب بھی تو آتا ہے تو وہ تے کی جگہ پر تے، تو، دال، یہ الفاظ جب درمیان میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوب، بہت زیادہ۔ تو وصطبر، تو خوب صبر کر، تو خوب صبر کر، ٹھیک ہے۔ آگے جناب آ رہا ہے، اگلی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، وَنَبِّهُمْ، اور تو انہیں، پہلے پڑھا ہوا ہے پہلے پارے کے اندر اور دے خبر دے جی، دیں۔ اور تو انہیں خبر دے، یہ نون نبا کا ہے، یہ نون ہم والا نہیں، نون نبا، تو نبی امر کا صیغہ ہے، تو انہیں خبر دے، کیا خبر دے؟ ان الماء، کہ بے شک وہ پانی، قسمتن، قسمتن تقسیم ہے، ہماری زبان کے اندر یہاں آئے گا کہ ہمارے کہتے ہیں میری قسمت تمہاری قسمت، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی یہاں قسمتن تقسیم بھی اسی سے نکلا ہے جی، تو قسمتن تقسیم ہونے والا ہے، بینہم، ان کے درمیان۔ آگے لفظ بڑا اہم آ رہا ہے، ان کے درمیان تقسیم ہونے والا ہے، کل شربن محتدر۔ اب تقسیم کس کے درمیان ہونے والا ہے؟ وہ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن آپ سب پیئیں گے پانی، اور ہر ایک کی باری ہے۔ تو شرب آتا ہے، شرب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی باری۔ شرب کس کو کہتے ہیں؟ پینے کی باری۔ پینے کی باری، یہ دیکھیے گا جی۔ تو آگے لفظ آ رہا ہے محتدر، تیز درمیان میں، اصل میں تو کہا زو را حضر جی، تو محتضر کا مطلب ہے حاضر ہونے والی ہے، حاضر ہونے والا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا حاضر ہونے والا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پانی حاضر ہونے والا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ یا وہ افراد یا وہ جانور جو پئیں گے ان کے لیے پانی ہی ہے حاضر، بلکہ محتضر ہے جی، حاضر کیا جانے والا ہے، حاضر کیا جانے والا ہے۔ وقت کم ہے جی۔ کل شرب محتضر کا مطلب یہ ہے
ہر ایک کی باری پر وہ حاضر کیا جانے والا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر ایک کی پینے کی باری پر ہر کی باری پر باری پینے کی وہ باری پر وہ حاضر. حاضر کیا جائے. حاضر کیا جانے اب والا ہے. کیا حاضر کیے جانے والا ہے؟ یہ ممکن، یہ زیادہ یہ لگتا ہے کہ وہ پانی حاضر کیے جانے والا ہے. جی جی سر. جی جی ہاں، یہ زیادہ بہتر. تو اس کو وقت کم ہے. انا مرسل الناقتی. جی تک بے ہم شک ہی ہم اس ہم ہی اونٹنی کو بیچنے بھیجنے والے ہیں. والے تھے. جی، بے شک ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں. فتنۃ لہم، ان کے ان لیے، کے لیے آزمائش کے بنا طور کر. پہ. ان کے لیے آزمائش کے طور پر. فرتقبہم، تو تو ان کا انتظار کر. ہاں تو ان کا انتظار کر کا مطلب ہے کہ ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اونٹنی کے ساتھ یہ ہے. تو ان کا انتظار کر. وس توبر، اور تو اور خوب صبر کر. خوب صبر کر. اور تو خوب صبر کر. جی، صبر نہیں کھونا. جی تو یہاں وَنَبِّهُمْ، اور تو انہیں خبر دے انہیں خبر دے اور تو انہیں خبر دے ان الماء، کہ بے بے شک شک پانی کہ بے شک پانی، بے شک پانی نہیں ہے، سادی بے شک پانی، قسمتم بینہم، ان کے کے درمیان درمیان ہونے والا. تقسیم ہونے والا ہے. جی ان کے درمیان تقسیم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. کل شربن کا ترجمہ ذرا سے احتیاط کرنا ہے. ہر ایک کی پینے کی باری. جی جی کہنا جی، ہر ہر ایک کی ایک کی پینے کی پینے کی باری باری. اور دوسرا ویسے ترجمہ یہ بھی ہوا ہے ہر ایک کے پینے کا حصہ. باری بھی ہے، زیادہ باری ہوا ہے، لیکن پینے کا حصہ. محتدر، حاضر کیا جائے گا. حاضر مجھے کیا یہ جانے ترجمہ اچھا لگا تھا. حاضر کیا. جی حاضر کیا جائے گا. جی، ہر ایک کا پینے کا حصہ حاضر کیا جائے گا. جی ایک. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کے پینے کی باری پر محتدر، حاضر کیا جائے گا. حاضر جانے کیا والا جائے ہے. گا. والا. کون سا کرنا ہے؟ ہر ایک پینے کی باری نہیں، پر حاضر حاضر کیا کیا جانا. نہیں. شربن پینے کا حصہ کرنا ہے یا پینے کی باری کرنی ہے؟ پینے کی باری. چلو کہ ہر ایک کی پینے کی باری پر وہ درمیان میں لگا لیں، وہ حاضر کیا جائے گا. وہ ہے پانی، وہ حاضر کیا جائے گا. ورنہ اگر تو کریں گے تو اس پہ آپ گم ہو جائیں گے کہ بھئی میں اس کا کیا کروں ترجمہ. تو یہ زیادہ بہتر ہے. جی اپنے کیسر بھائی دیکھیں، آپ جلدی سے اس کا ترجمہ کر دیں. الکی فقالو ابشرم منا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے، واحدن، اور وہ اکیلا، واحدہ اور وہ اکیلا ہے، نتبعوہ، ہم اس کی پیروی کریں گے، انا اذن لفی دلال و سعور، بے شک تب تو ہم یقیناً گمراہی اور سعور کا دیوانگی میں ترجمہ ہوں گے. دیوانگی میں ہوں گے. القیت ذکر علیہ من بیننا، کیا یہ ذکر ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کیا گیا ہے؟ بل ہوا کذاب عشر، بلکہ وہ بہت بڑا جھوٹا اور بہت زیادہ متکبر ہے. سیعلمون غدن، ان قریب وہ کل ہی جان لیں گے، من الکذاب، کذاب العشر، کہ کون سب سے زیادہ جھوٹا اور متکبر ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم ہی اونٹنی کو بھیجنے والے تھے ان کے لیے آزمائش کے طور پر. اونٹنے والے ہیں، یہ انورٹیڈ کاماز کے اندر ہے، ڈائریکٹ سپیچ ہے. جی بے شک ہم ہی اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کے